السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی پھر ایک ایسی غزل ہمارے پیش نظر ہے کہ جس کا نہ تو مطلع ہے اور نہ ہی مقطع ہے، یعنی اس کا پہلا شعر بھی نہیں ہے اور اس کا آخری شعر بھی نہیں ہے۔ پہلے ہم آپ سے کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں اور ہمارے جو نئے سننے والے ہیں یا ان ویڈیوز کو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ہم عرض کر دیں کہ غالب نے اپنے کلام کو خود ترتیب نہیں دیا تھا بلکہ اسے کچھ دوستوں کے حوالے کر دیا تھا۔ تو انہوں نے جن اشعار کو مناسب سمجھا کہ انہیں کلام غالب یعنی کے طور پر دیوان غالب میں شامل کیا جائے، انہوں نے ان اشعار کو رکھا اور باقی اشعار کو انہوں نے نہیں رکھا۔ تو یہ غزل جو ہے یہ ہمیں نہیں معلوم کہ غالب نے اس میں کتنے اشعار کہے تھے، لیکن ہمیں جو اشعار ان کے اس دیوان غالب کے اس نسخے میں جو ہمارے پاس ہے جو اشعار ملے ہیں وہ ہیں 3۔ ہو سکتا ہے یہ 7 ہوں، 9 ہوں، 11 ہوں، جتنے بھی ہوں، جو کہ غزل کا طریقہ ہے، لیکن ہمیں 3 اشعار ملے ہیں۔ تو ہم انہی 3 اشعار کی مشکل الفاظ کے معنی اور اس کا جو بھی مطلب ہم سے بن پڑا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ مہرباں ہو کہ بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں۔ یہ شعر کافی مشہور ہے اور آپ نے اس کو اکثر مضامین میں بھی میں پڑھا ہوگا اور آپ نے لوگوں کو اس کو بولتے ہوئے بھی سنا ہوگا۔ یہ ایک طرح کی ضرب المثل بن گئی ہے کہ بھائی فلاں جو ہے وہ گیا وقت تو نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو وقت گزر جاتا ہے اس کو انسان لاکھ کوشش کرے واپس نہیں لا سکتا۔ تو غالب اپنے شعر میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اے میں ہمارے محبوب، تو نے ہم پہ بہت سختیاں کی، تو میں تیری سختیوں کی وجہ سے دل برداشتہ ہو گیا، مایوس ہو گیا، تھک گیا وفا کرتے کرتے، تو میں بالکل الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ لیکن اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں دوبارہ تیرے پاس نہیں آ سکتا تو غلط سمجھتا ہے۔ تو میرے ساتھ اگر مہربانی کا سلوک کرے اور مجھے بلا لے تو میں بالکل واپس آ جاؤں گا، کیونکہ میں گزرا ہوا وقت تو نہیں ہوں جو تیرے بلانے پہ نہ آ سکے۔ اس شعر میں ایک امید کا پہلو انہوں نے رکھا ہے، اور امید کا پہلو یہ ہے کہ اگر محبوب روٹھ بھی جائے، اگر ہم اس کو عشق مجازی کے معنوں میں لیں کہ اگر محبوب روٹھ بھی جائے اور عاشق جو ہے وہ مایوس ہو جائے، تو وہ عاشق سے بات کرنے کے بہانے اور کچھ نہ صحیح کم از کم یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ، میں ٹھیک ہے میں آپ سے ناراض ہوں، لیکن اگر آپ اب مہربانی کریں اور مجھے دوبارہ اپنے پاس بلائیں تو میں کیوں نہیں آپ کے پاس آؤں گا، کیونکہ میں گئے وقت کی طرح تو نہیں ہوں، کیونکہ وقت تو ایک ایسی چیز ہے جو گزر جاتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کا محبوب گئے وقت کی طرح نہیں ہے، آپ جب چاہیں ہمیں بلا لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مہربانی کریں۔ اب ظاہر ہے بلانا بھی ایک طرح کی مہربانی ہے۔ تو اس شعر میں انہوں نے خود کو گئے وقت سے یعنی تشبیہ دی ہے کہ بھئی ہم گئے وقت کی طرح نہیں ہیں کہ ہم آ نہیں سکتے، آپ ذرا مہربان ہو کر آنکھ کا اشارہ تو کریں، ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو جائیں گے۔ اگلا شعر ہے ذوف میں تانہ اغیار کا شکوہ کیا ہے، بات کچھ سر تو نہیں ہے کہ اٹھا بھی نہ سکوں۔ ذوف آپ کو کئی مرتبہ بتلا چکے ہیں کہ کمزوری کو کہتے ہیں، ناتوانی کو کہتے ہیں، کم طاقتی کو کہتے ہیں، اور تانا آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، ایسی بات کا کسی کو بات کر دینا جو کہ مناسب نہ ہو، تو وہ تانے تو بہت عام لفظ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اب ہم اس کے معنی کیا کریں؟ اغیار جمع ہے غیر کی، اور غیر سے اکثر و بیشتر شعراء کی مراد رقیب ہی ہوتا ہے۔ رقیب ہم نے آپ کو بتایا کتنی مرتبہ
کہ اگر ایک کا کوئی معشوق ہو اور اس کے دو عاشق ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو رقیب سمجھتے ہیں. اور شکوہ کہتے ہیں شکایت کرنے کو، کسی بات کا گلہ کرنے کو. اور اس میں ایک مزے کی بات ہے کہ جو اب شاید استعمال کرنا لوگوں نے چھوڑ دی ہے، کہ بات اٹھانا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بات کرنا. اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بات کچھ سر تو نہیں ہے کہ اٹھا بھی نہ سکوں. فرماتے یہ ہیں کہ بھائی مجھ پر اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہائی ضعف ہے اور میں بہت ہی کمزور ہوں اور غیر لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں، تو امتحانوں کی میں اب شکایت کیا کروں؟ یہ تانے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ فرضی باتیں ہیں. اور پھر کیا باتیں کوئی سر ہیں کہ اٹھا بھی نہ سکوں؟ یعنی سر کو اٹھانے یا سر کو جھکانے سے انہوں نے یہاں پر بات کی ہے. مطلب یہ ہے کہ میں غیروں کے تانے اٹھا سکتا ہوں، میں نہیں برداشت کر سکتا ہوں، یہاں پر آپ یوں سمجھ لیجئے، لیکن مجھ میں ناطاقتی اور کمزوری اور ضعف اتنا ہے کہ سر اٹھانے کی مجھ میں تاب نہیں ہے. اب دیکھیے، تانا کسی کا برداشت کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے یقیناً آدمی کو اپنا سر اٹھانا پڑتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ میں اس قدر کمزور ہوں اور مجھ میں اس قدر ناتوانی ہے کہ مجھ میں سر اٹھانے کی تاب نہیں. اب غیر یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اس کے تانے سچے ہیں اور شاید میرے پاس ان تانوں کا جواب نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ جواب تو ہے، یعنی برداشت کر سکتا ہوں تو جواب بھی دے سکتا ہوں، لیکن مجھ میں ناطاقتی اتنی ہے کہ میں اپنا سر نہیں اٹھا سکتا. سر اٹھاؤں تو پھر میں کسی کے تانے کا جواب بھی دوں. شعر ہے کہ زہر ملتا ہی نہیں مجھ کو ستمگر، ورنہ کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کہ کھا بھی نہ سکوں. ستمگر کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو، اور یہاں پر جو انہوں نے مخاطب کیا ہے وہ ظاہر ہے اپنے محبوب کو ہی مخاطب کیا ہے، کیونکہ محبوب ہی ظلم کرتا ہے. محبوب کبھی قتل کرتا ہے، کبھی تانے دیتا ہے، کبھی زہر کھلانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی شک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شعر ان کا بہت مشہور ہے، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، تو کبھی ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ بھئی جو ساقی ہے اس نے کوئی شراب کے اندر کچھ ملا تو نہیں دیا. وہ شعر آپ کو یاد ہوگا جس کا یہ دوسرا مصرع ہے کہ بھئی ہم تک تو کبھی یہ جو جام کا دور ہے یا جام ہے ہم تک کبھی آتا ہی نہیں تھا، آج ہمیں بڑی حیرت ہے کہ ہم تک یہ جام پہنچ گیا ہے. تو ہمیں یہ بھی شبہ ہے کہ ہو نہ ہو ہمیں مارنے کی کوئی سازش کی ہے، اس میں کچھ ملا ہوا ہے وغیرہ. تو کہتے یہ ہیں کہ ملنے کی قسم کھا لینا جو ہے وہ ہے ملنے سے انکار کر دینا. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ بھئی فلاں نے تو سچ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے، مطلب وہ جب بولے گا جھوٹ ہی بولے گا. تو یہاں پر جو ہے ملنے کی قسم کھا لینا، اس کا مطلب ہم یوں لیں گے کہ ملنے سے انکار کر دینا. اس شعر کی بہت اچھی شرح خواجہ الطاف حسین حاجی نے کی ہے، وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. پہلے کہ جب کہا جاتا ہے کہ فلاں کو فلاں کام کرنے سے قسم ہے، تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ بھئی اس کو اس کام کے کرنے سے انکار ہے. تو عاشق جو ہے معشوق کے ملنے کی قسم کیوں کھا سکتا ہے؟ کہتا ہے کہ زہر کچھ تیرے ملنے کی قسم نہیں ہے، یہ قسم نہیں ہے کہ اس کو کھا نہ سکوں، چونکہ ملتا نہیں اس لیے کھا نہیں سکتا. تو کہتے ہیں کہ بھئی تو بڑا ظالم ہے، ظالم، مجھے زہر ملتا ہی کہاں ہے، ورنہ کیا وہ تیرے ملنے کی قسم ہے جو کھا بھی نہ سکوں. مطلب یہ ہے کہ محبوب سے کبھی نہ ملنے کی قسم، کبھی نہ ملنے کا ارادہ کر چکے ہیں. اور کہتے ہیں کہ زہر تو ایسا نہیں ہے کہ جس سے میں انکار کروں،
تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے زہر مل نہیں رہا ہے، ورنہ وہ قسم تھوڑی ہے، ہمارا وہ ارادہ تھوڑی ہے کہ ہم تجھ سے کبھی نہیں ملیں گے، وہ تو جب ہمیں ملے گا ہم اس کو کھا لیں گے۔ اب ان تینوں شعروں میں کام انہوں نے ایسے بیان کیے ہیں جن کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک حقیقی ہو سکتا ہے اور دوسرا مجازی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک تو آپ دیکھیں اس کو لغت کے اعتبار سے اور دوسرا محاورے کے اعتبار سے، مثلا آنا وقت کا بھی ہو سکتا ہے اور اپنا بھی، اور اٹھانا بات کا بھی ہو سکتا ہے اور سر کا بھی، اور کھانا زہر کا بھی ہو سکتا ہے اور محبوب سے ملنے کی قسم کا بھی۔ تو اس قسم کے جو اشعار ہیں وہ جو اساتذہ ہیں اردو شاعری کے، ان کے دیوانوں میں بہت کم ملتے ہیں۔ یہ غالب کا ہی خاصہ ہے کہ وہ دیکھیے ایک غزل چل رہی ہے اور اس کے 3 اشعار ہیں، اور تینوں اشعار میں انہوں نے لغوی معنی بھی بیان کیے ہیں اور انہوں نے اس کے محاوراتی معنی بھی استعمال کیے ہیں۔ تو اس لحاظ سے غالب یقیناً ایک بہت بڑے شاعر تھے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غالب کو سمجھیں۔ ہمارے بعض دوست یہاں پر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے اور غالب کو سمجھنا اور غالب پر بات کرنا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہر دور میں لوگ غالب کا مطلب بھی کرتے رہے، غالب کی شرح بھی لکھتے رہے، غالب پر لیکچر بھی دیتے رہے، تو اگر ہر کوئی یہ سمجھ کر اپنے ہاتھ پیر سمیٹ کر بیٹھ جائے کہ بھئی غالب تو بہت مشکل شاعر ہے، ان کی ہم کیسے شرح کریں، تو پھر غالب کو سمجھنے کی خواہش رکھنے والے کہاں جائیں گے؟ تو جس کو جتنا کچھ آتا ہے وہ اپنا حصہ اپنے اپنے وقت کے مطابق ڈال کر چلا جاتا ہے۔ ہمیں غالب کے بارے میں جو بھی تھوڑی بہت شدھ بودھ ہے، ہم نے جو اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے، جو ہم نے غالب کی جو شرح ہیں ان کو دیکھا ہے، ان کا مطالعہ کیا ہے، تو اس میں ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جو کچھ تھوڑا بہت ہماری سمجھ میں آیا وہ ہم اپنے یہاں یوٹیوب کے دوستوں تک پہنچا دیں۔ تو خطی نظرات یہ تھی غالب کی ایک مختصر سی غزل، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ لفظوں کا مطلب جو ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں ایک دوست نے کہا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے مطلب کرنے کی کوشش کی، تو آپ تو مطلب کر لیتے ہیں اس کا بالکل، تو یہ کوشش کرنا آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو عزیزم آپ سے یہ ضرور عرض کریں گے کہ غالب جو تھے وہ بہت بڑے شاعر تھے۔ اس وقت کے سارے اساتذہ، میر بہت بڑے شاعر تھے، شیفتہ بہت بڑے شاعر تھے، ناسخ بہت بڑے شاعر تھے، آپ نام لیتے چلے جائیے تو بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، اور وہ جو کچھ کہتے تھے ان کا ہم پوری طرح مطلب ادا کرنے سے خود کو قاصر پاتے ہیں، یعنی ہم معذور سمجھتے ہیں، ہم ان کے اشعار کا مطلب نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا علم اتنا نہیں ہے۔ تو بس ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور اس کوشش کے نتیجے میں اگر آپ کی سمجھ میں ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی مدد سے ہماری بات آ جاتی ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ اساتذہ کو سمجھنے سمجھانے کے کام میں ہم نے بھی اپنا کچھ حصہ ڈالا۔ تو اب بس دیجیے اجازت، غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔